على محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى في مقام آخر: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام، واجب الاحترام، معزز بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان، کرم اور فضل کہ جس اللہ نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر سے یہاں کچھ دیر کے لیے جمع فرمایا اور ایک اہم فریضہ ادا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا ہم سب کے لیے دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں. میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے دنیا کی ایک مختصر حقیقت کہ یہ مختصر دنیا اور اس کی مختصر حقیقت میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی قرآن و حدیث کی روشنی سے. اور اس دنیا کے ساتھ جو معاملہ آگے جڑنے والا ہے وہ آخرت کا معاملہ ہے. اور مناسب یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی حقیقت کے بعد آخرت کی فکر کی حقیقت آپ حضرات کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے کہ اللہ کے کچھ قانون ہیں جن قانونوں میں سے ایک قانون ایسا ہے کہ جس میں تحریف نہیں ہو سکتی اور جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور یہ قانون موت ہے کہ اس موت کے قانون میں کوئی تبدیلی، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اور یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جس کو چیلنج کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے اور نہ آج تک کوئی اس قانون کو چیلنج کر سکا. کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کچھ مضبوط بڑے بڑے جو مضمون بیان کیے ہیں کہ ان مضمونوں میں سے 4 بڑے مضمون ہیں. ایک مضمون تو ہے توحید کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کہ اللہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ایک قانون اور ایک مضمون تو یہ ہے. دوسرا فرمایا
رسالت کو، انبیاء کی رسالت کو تسلیم کرنا کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخر زمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ جتنے بھی پیغمبر اللہ نے بھیجے وہ ہماری اصلاح کے لیے تھے، اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانا یہ دوسرا بڑا مضمون ہے۔ اور تیسرا جو بڑا مضمون قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے وہ ہے صداقت قرآن، قرآن کی صداقت، کہ اس قرآن نے جو پہلی کتابوں کی نشاندہی کی ہے، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق بیان کی ہے، یہ ساری حق اور سچ ہیں، کہ اس میں ایک ذرا برابر بھی کوئی لفظ، کوئی بات نعوذ باللہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور ہرگز قیامت تک اس قرآن کو کوئی تبدیل کرنے کی کوشش کرنے کے بعد بھی اس کو تحریف یا تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ تیسرا مضمون اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اور چوتھا جو مضمون ہے ایمان بالآخرہ، کہ آخرت پر ایمان رکھنا، کہ آخرت پر ایمان کس طرح۔ قرآن نے ان مضامین کے بارے میں اور جو ایک اللہ کا بنایا ہوا جو قانون ہے، قانون موت، اس کے بارے میں وضاحت سے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان کر رہے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، انسان ہیں یا جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ ساری چیزوں کو، ساری مخلوقات کو فنا ہے، کہ یہ فنا ہونے والی ہے، ان چیزوں میں سے کوئی ایک بھی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اور بقا کس کو ہے کہ جب یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، باقی رہنے والی ذات کون سی ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ایسی ہے جس کو بقا ہے، جس کو موت نہیں آ سکتی، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور ایک موقع پر قرآن ہمیں اس طرح بیان کر رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، کہ ہر نفس کو اس کا موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور آخرت کا جو سفر ہے یہ سفر موت ہی کے بعد شروع ہو جاتا ہے، کہ موت آ گئی، یہ آخرت کا سفر شروع ہو گیا۔ اور اس آخرت کے سفر کو کئی مرتبہ اور کئی جگہوں پر کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ آخرت کیسی ہوگی، اور اس کی تمام تر ہولناکیوں کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے، کہ قرآن یوں کہتا ہے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ القاریہ کھڑکھڑا دینے والی۔ آگے قرآن بیان کر رہا ہے وما ادراک ما القاریہ، ما القاریہ، کہ کیا ہے ایک کھڑکھڑا دینے والی، وما ادراک ما القاریہ، کہ کس نے اس کھڑکھڑا دینے والی کے بارے میں تمہیں بتایا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ اس دن تمام انسان پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، کہ آج یہ گزشتہ جو موسم ہمارے سامنے سے گزرا ساون کا موسم، کہ اس موسم میں ہم دیکھتے ہیں بارشوں کا یہ موسم ہوتا ہے، اور اس موسم میں بہت سارے پتنگے، بہت سارے کیڑے مکوڑے گھروں میں گھس جاتے ہیں، اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لائٹ جہاں پر ہو، روشنی ہو، کوئی چراغ ہو، اس چراغ کے آس پاس ہی گھومتے رہتے ہیں۔ جب صبح کو ہم ان کو دیکھتے ہیں تو یہ سارے پتنگے، یہ سارے پھرنے والے کیڑے، یہ سارے ایک جگہ پر مرے پڑے ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کہ ہم اندازہ لگائیں مسجد میں یہ ہمارے سامنے بورڈ ہے کہ اس بورڈ میں لائٹ ہے، کئی مرتبہ ایسا دیکھا جاتا ہے صبح اس کے سامنے ہزاروں طرح کے کیڑے مکوڑے مرے پڑے ہوتے ہیں، اور جھاڑو لگاؤ یہ سارے بکھر جاتے ہیں۔ کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اس آخرت کا منظر کشی اس طرح کر رہے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ اس دن انسان پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ پہاڑ
کہ جن پہاڑوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زمینوں کی میخیں ہیں، بڑے مضبوط اور بڑے بلند پہاڑ ہیں، فرمایا کہ یہ پہاڑوں کا حال کیا ہوگا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ ایک جگہ پر قرآن پاک نے اس کی منظر کشی اس طرح کی ہے، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ جب زمین ہلا دی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین ہلا دی جائے گی اور ہلائی جائے گی زلزلوں سے، واخرجت الارض اثقالها، کہ یہ زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ کہ بوجھ کون سا؟ کہ زمین یہی مٹی جس میں ہم جس سے پیدا ہوئے اور مرنے کے بعد ہمیں اسی میں دفن کر دیا گیا، اور ہزاروں لاکھوں بادشاہ آئے آج سے پہلے، جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے بادشاہ آئے، جب موت کا وقت آیا ساروں کو ان زمینوں نے نگل لیا، اور یہ سارا بوجھ اس نے اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ کل قیامت کے دن یہ جب زلزلہ زمین میں آئے گا، فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ اور بوجھ کیا ہے؟ ایک تو انسان جو اس میں دفن ہے، اور فرمایا سارے کے سارے یہ خزانے سارے کے سارے یہ باہر نکال پھینکے گی۔ جب یہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، مردوں کو باہر اگل دے گی، روایتوں میں آتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یہ انسان اس زمین کو دیکھنے والے یہ کہیں گے آخر کیا ہو گیا اس زمین کو کہ اس نے اپنا سارا کچھ باہر نکل دیا، کہ کچھ بھی اس اپنے اندر نہیں چھوڑا، کہ یہ سارے خزانے باہر اس نے نکال دیے، سارا بوجھ اپنا باہر نکال کر پھینک دیا، کہ اس نے کچھ نہیں چھوڑا اپنے اندر۔ فرمایا حال اس کے بعد ایسا ہوگا یومئذ تحدث اخبارها، کہ ایک تو یہ اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی، فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، کہ یہ ساری خبریں بیان کرنا شروع کر دے گی۔ خبریں کیا؟ کہ اس کے چٹان کے پیچھے بیٹھ کر کے کسی نے کوئی گناہ کیا کہ یہ چٹان پکار اٹھے گی کہ میرے پیچھے بیٹھ کر اس فلاں شخص نے، فلاں مرد نے، فلاں عورت نے بیٹھ کر کے میرے پیچھے گناہ کیا، پکڑو اس کو جکڑ لو۔ یہ اپنی ساری خبریں گواہیاں دینا شروع کر دی۔ انسان سوچے گا یہ آج کیوں کر بول رہی ہے اور کیسے یہ بول سکتی ہے۔ آج کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں پڑتی کہ یہ زمین کیسے بولے گی۔ انسان کو اللہ رب العزت کو اتنی طاقت اور قدرت ہے کہ وہ زبان سے ایک لوتھڑے سے بات کروا سکتا ہے، بلوا سکتا ہے، اس کو قدرت حاصل ہے زمین کو بھی بولنے کا حکم دے دے۔ اور قیامت کے دن جو منظر کشی کی گئی ہے کہ اس دن یہ زمین خبریں دینا شروع کر دے گی، یہ انسان یہاں تک تو سمجھے گا۔ اور ایک معاملہ ایسا ہوگا کہ قرآن نے بیان کر دیا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، کہ اس دن زبانوں پر تالے لگ جائیں گے۔ اب زبانوں پر تالے لگ گئے کہ زبان کا کام ہے جھوٹ بولنا، یہ زبان عادی ہو چکی ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی، کہ زبانوں کو عادت ہو چکی ہے، وکیل جھوٹ نہ بولے وکالت نہیں چل سکتی، سیاست دان جھوٹ نہ بولے سیاست نہیں چل سکتی۔ اور ہمارا تو یہاں اگر سیاستدان کوئی کھڑا ہو جائے، کوئی نمائندہ کھڑا ہو جائے، پتہ چلے کہ یہ شراب نوشی کا عادی ہے، شراب پینے والا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا نمائندہ مقرر نہیں کریں گے۔ اگر وہیں پر ایک نمائندہ کھڑا ہو گیا کہ جو ہر لفظ کے بعد، ہر بات کے بعد دوسرا جھوٹ کھڑا گڑ لیتا ہے، بنا لیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست اس کے بغیر چل نہیں سکتی، کہ جب تک یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ لوٹ کر کے خزانے ہم تک نہیں لا سکتا۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ حالانکہ قرآن نے جہاں پر شراب نوشی کو حرام قرار دیا ہے وہیں پر جھوٹ کو بھی حرام کر دیا۔ اور کل قیامت کے دن زبان بند، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، کہ یہ ہاتھ اس کے گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسم کے اعضاء کو جھنجھوڑے گا
کہ ہم نے تیرے لذت کے لیے تیرے لیے گناہ کیا، تو ہی ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اور روایتوں میں آتا ہے یہ تمام اعضاء یہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مالک نے بولنے کا حکم دیا، ہم خود نہیں بولتے۔ اور معاملہ ایسا ہے کہ اس دن انسان کے اعضاء بھی گواہی دیں گے، اور جس کے ذکر میں کر رہا تھا یومئذ تحدث اخبارها کہ زمین اپنی خبریں بیان کرنا شروع کر دے گی۔ جس طرح آج کا دن صبح صادق نے اعلان، صبح صادق کے وقت اعلان ہو گیا صبح صادق کی وقت طرف سے کہ میں نیا دن لے کر کے آ رہا ہوں۔ طلوع آفتاب کے وقت سورج نے اعلان کر دیا کہ میں ہر دن کی طرح آج بھی تمہیں اجالا کروں گا، تمہارے لیے گرمی کا انتظام کروں گا۔ اور آج ہی دن کی طرح ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ صبح اٹھ کر کہ اپنی تیاریوں کے لیے نکل جائیں گے۔ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، یہ جو کھیتی باڑی کرنے والے، یہ اپنے ساز و سامان، کدال، گینتی، بیلچا، یہ چیزیں اٹھا کر کے تیار ہیں کہ ہم کھیتی باڑی کے لیے نکلیں۔ اور مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ ہمارے بچے آج کے دن بھی اسکول جائیں گے، جس طرح آج مائیں اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں کہ ہزاروں قسم کے الگ الگ مختلف ان کے لیے کھانے پکوان بنائے جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول میں بھوکا نہ رہے، کہ آج ہی کے دن کی طرح کہ ایک دن ایسا ہوگا جس دن یہ ساری تیاریاں شروع ہوں گی، اور کہیں پر دلہن سجائی جا رہی ہوگی ایک دلہے کے لیے، اور دلہے کو صحرا پہنایا جا رہا ہوگا کسی دلہن کے لیے، تاج سج رہا ہوگا، تخت لگائے جا رہے ہوں گے کہ آج کے دن اس تخت پر کوئی پرائم منسٹر، کوئی سی ایم، کوئی وقت کا بڑا کھڑپیچ آ کر کے آج بیٹھے گا۔ تخت بچھائے جا رہے ہیں، تخت سجائے جا رہے ہیں۔ حال ایسا ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں وعدہ کر دیا کہ حال کہ اچانک کہ زلزلوں کی شدت، کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین کو ہلایا جانا شروع ہو گیا، کہ زمین ہلنی شروع ہو گئی۔ یہ ساری تیاریاں جتنی بھی انسان کر رہا ہے وہ ساری کی ساری تیاریاں وہیں دری کی دری رہ گئی۔ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، حالات اور خوفناک اور یہ دہشت اس دن کی ایسی ہوگی کہ مائیں اپنے بچوں کو واپس دور پھینک دیں گی۔ قرآن نے اس کا ایک نقشہ کھینچ کر کے دیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا کہ آسمان کو ہم دیکھتے ہیں بڑا مضبوط، اور جب سے بنا ہے آج تک اس کے رنگ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ دن کے وقت موسم بالکل صاف ہونے کے بعد بھی آسمان نے کوئی سرخ رنگ بنا لیا ہے، کوئی عجیب غریب رنگ بنا لیا۔ جس طرح کا اس کا رنگ ہے ویسا ہی اس کا رنگ ہے، اور آج تک اس آسمان میں کوئی شگاف نہیں ہے، آسمان میں کوئی سوراخ نہیں ہوا، آج تک اس آسمان میں کوئی دراڑ نہیں پڑی۔ ایک دن جب اس آسمان کا جو وعدہ پورا ہو چکا ہے، اذا السماء انفطرت، اس آسمان کو بھی توڑ پھوڑ کر دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اور جو اس کے بارے میں وعدہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ چکا ہوگا، اور اللہ نے آگے اس دن کی، اس آخرت کے دن کی منظر کشی اس طرح کی۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ اور یہ جو ستارے ہیں یہ ریت کی طرح ٹوٹ کر زمین پر گر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کہ یہ جو پہاڑ ہیں کہ ان میں عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں ہمیں نظر آنے لگیں گی، جس کا مفہوم ہے، ترجمہ تو نہیں مفہوم۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور اس دن قبروں کو کھیر دیا جائے گا۔ اور اللہ نے اس کی ایک اور منظر کشی دوسری جگہ کی ہے، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کہ یہ سورج کو اس دن سورج کو لپیٹ لیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ اور ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور فرمایا کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی چھوڑ دی جائے گی۔ کہ ہم دیہاتی ہیں، ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے گائے بھی رکھتے ہیں، بھینس بھی رکھتے ہیں، بکریاں بھی رکھتے ہیں،
جب اس کا ولادت کا وقت آ جاتا ہے، بچہ پیدا ہونے کا وقت آ جاتا ہے، گھر میں عورتیں اور گھر کے جو بڑے ہیں پوری رات انتظار کرتے ہیں کہ آج کے دن ہماری گائے بچہ دے گی، آج کے دن ہماری بھینس بچہ دے گی، آج کے دن ہماری بکری بچہ دے گی۔ اور حال اللہ جو اس دن کا بیان کر رہے ہیں، اس دن ایسا ہوگا کہ 10 ماہ کی گاون اونٹنی چھوڑ دی جائے گی، وہ اپنے حال پر چھوڑ دی جائے گی، اس کو لوگ دور کر دیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور وحشی جانور جو ہیں، یہ جو درندے ہیں، ان کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جو درندے ہیں عام حالت میں یہ جنگلوں میں رہتے ہیں، آج تو اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ عام حالت میں ان کا مقام جو ہے، ان کی رہائش جو ہے جنگلوں میں ہے۔ لوگ ان کے پاس جاتے نہیں، یہ لوگوں کے پاس آتے نہیں، لوگ ان سے ڈرتے ہیں اور یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر لیں گے، یہ سمجھیں گے کہ بستی میں کہیں جا کر ہمارے لیے کوئی مقام حفاظت کا، کوئی حفاظتی کوئی جگہ ہمارے لیے میسر ہوگی، بستی میں آ کر ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ اور لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر ڈریں گے نہیں، یہ لوگوں کو دیکھ کر نہیں ڈریں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ تمام وحشیوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا، اکٹھا کر لیا جائے گا۔ اور یہ حال، یہ آخرت کی اللہ رب العزت نے منظر کشی کی ہے کہ پوری آخرت کو بیان کر دیا کہ اس دن کو جب یہ معاملات طے ہو گئے، جب یہ معاملات پورے ہو چکے، اللہ کے کیے ہوئے تمام وعدے پورے ہو چکے، آسمان کے متعلق، تمام ستاروں کے متعلق، سورج کے متعلق اور پہاڑوں اور ان زمینوں کے متعلق سارے وعدے پورے ہو چکے، روایتوں میں آتا ہے اس دن اس وقت ایک نیا دور شروع ہو جائے گا۔ یہ جو تیاریاں عام دن کی طرح اس دن بھی چل رہی تھی کہ دیہاتی لوگ، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، یہ جو اپنی کھیتی باڑی عام دنوں کی طرح تیار ہے جانے کے لیے، مائیں اپنے بچوں کو سکول کی طرف تیار کر رہی ہیں، اور تمام طرح کے شعبوں سے جڑے ہوئے لوگ اپنے شعبوں کے لیے اپنے کام پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کہیں پر تخت سجائے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے گاؤں میں کوئی پنچایتی فیصلہ ہوگا، کوئی پنچایتی جوڑ ہوگا، ہمارا سرپنچ یہاں بیٹھے گا، پنچ یہاں بیٹھیں گے، نمبردار چوکیدار یہاں بیٹھیں گے، یہ تخت سجائے ہوں گے۔ اسی دور میں یہ سارے معاملات جس کا ذکر میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی روشنی بھی کیا، یہ حالات پیش آ گئے، اور دہشت ایسی کہ سارے لوگ مر جائیں گے، جس کا وعدہ اللہ نے کر دیا۔ کل من علیہا فان، کہ ہر چیز کو فنا ہے، باقی رہنے والا کوئی نہیں ہے، اور صرف بقا کس کو ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کو۔ اور دوسرا وعدہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ دنیا میں ہر نفس اس دن کہ اس کو موت آ چکی ہوگی۔ اور روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ 7واں آسمان پر جو فرشتے ہیں کہ سارے فرشتوں کو ایک ایک کر کے موت آ چکی ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے منظر کشی اس طرح کی ہے کہ آخر تمام کو موت آ جانے کے بعد 4 فرشتے مقرب بڑے فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ 4 فرشتے بڑے، اور فرمایا 4 فرشتے جن فرشتوں نے اللہ کا عرش تھاما ہوا ہے، پکڑ کے رکھا ہوا ہے، فرمایا صرف یہ 4 اور 4 8 باقی رہے ہوں۔ اعلان ہوگا کہ اب کوئی باقی ہے، آگے سے جواب آئے گا، یہ 4 مقرب فرشتے اور 4 ادھر سے عرش معلّہ والے جنہوں نے عرش پکڑا ہوا ہے، عرش تھاما ہوا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا جبرائیل کو اور میکائیل کو پکڑ لو، اس کو بھی موت دے دو۔ اور یہ جو شیطان کا کہ دنیا میں سارے انسان مارے جا چکے ہیں، سب مر گئے، اب یہ شیطان کی جب باری آئے گی، انسان بچنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے بسا اوقات سمندروں میں گوتے لگاتا ہے، سمندروں میں چھلانگ لگاتا ہے کہ ہم کسی طرح بچ جائیں، آگ سے بچنے کے لیے سمندر میں چلا گیا۔ اور اسی طرح کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، کشتی میں کوئی حادثہ آ گیا، جہاز میں کوئی حادثہ آیا، کوشش کرتا ہے سمندر میں گوتا لگائے۔ شیطان کے بارے میں روایت میں آتا ہے اس دن یہ گوتا سمندر میں نہیں لگائے گا، زمین میں یہ گوتا لگائے گا۔ ایک طرف
ایک کنارے سے گوتا لگائے گا، روایتوں میں آتا ہے دوسرے جا کر کنارے سے باہر نکلے گا۔ جب وہاں سے باہر نکلا، آگے دیکھا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آگے کھڑا ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہاں سے گوتا لگایا، روایتوں میں آتا ہے تیسرے کنارے سے جا کر نکلے گا، بچنے کی کوشش، میں کسی طرح بھی اس موت سے بچ جاؤں۔ روایتوں میں آتا ہے بچنے کے لیے اس کے پاس بھی کوئی جگہ نہیں، جب پتہ چل چکا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، پکڑا گیا ہوں، اس کو بھی موت آ چکی ہے۔ اس دن شیطان کو بھی موت، اور اس کا ٹھکانہ بھی اس کو دکھا دیا گیا کہ تیرا ٹھکانہ وہ ہے جس ٹھکانے کے لیے تو لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، جس ٹھکانے کے لیے تو لوگوں کو گمراہ کر کے جا کے اس ٹھکانے میں اس مقام پر دھکا دیتا تھا، یہی آج کا تیرا ٹھکانہ ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کے لیے موت کا فرمان جاری ہو چکا ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت عرش چلا اٹھے گا، پکار اٹھے گا، یا اللہ جبرائیل کو تو چھوڑ دو، چونکہ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آج کے دن کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، ساروں کو موت ہے۔ ان دونوں کو بھی پکڑ لیا گیا۔ آپ بچے دو مقرب فرشتے، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اور 4 عرش پکڑے ہوئے جو فرشتے کھڑے۔ اعلان ہوا کہ اب باقی کون بچا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ عرش پکڑنے والے فرشتوں کے باری آ جائے گی، اللہ رب العزت حکم دیں گے پکڑو ان کو بھی موت آ چکی ہے۔ اب عرش کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہوا میں معلق ہے، ہوا میں رک چکا ہے۔ اب عرش کو پکڑنے کی عرش کو بھی پکڑنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جب یہ بھی ختم، بچے اسرافیل علیہ السلام اور ساتھ میں اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت، کیا اعلان ہوا اب کون بچا؟ پتہ چلا کہ اسرافیل علیہ السلام۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا جو کام ہے صرف وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، اور یہی وہ سور ہے وہ سینگ کی شکل کا پکڑ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے موت ان کو بھی پکڑ لے گی، اور یہ سور ان کے ہاتھوں سے نکل کر کے عرش معلیٰ کے ساتھ معلق ہو جائے گا، رک جائے گا، جم جائے گا اور اس کے ساتھ جڑ جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے اب بچا صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ کیا اب کون بچا؟ اعلان تو ہے ہی نہیں، بچا کوئی ہے ہی نہیں۔ اسرائیل علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں ہی ہوں، اور ایک طرف آپ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے آج کے دن تجھے بھی موت، یہ ملک الموت جس نے ساروں کی روح قبض کر لی ہے، اب اکیلا بچا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس کی روح قبض کی جائے گی، اس کو موت کا جو مزہ ہے جب اس کو چکھایا جائے گا، روایتوں میں آتا ہے ایک ایسی چیخ لگائیں گے جس چیخ کی وجہ سے زمین اور آسمان میں ایک نیا زلزلہ پیدا ہوگا، جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ حالات ایسے آ چکے ہیں، اب کوئی نہیں بچا ہے۔ اب اعلان اللہ رب العزت کی ذات اقدس کی طرف سے، لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن کا بادشاہ کون؟ جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، کہ یہ سوال گونج کر کے واپس پھر آ رہا ہے، جواب نہیں آ رہا۔ روایتوں میں آتا ہے 3 مرتبہ اعلان ہوا لمن الملک اليوم، کسی نے جواب نہیں دیا، اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن صرف میری بادشاہت ہے۔ کہ اب وہ بادشاہ جو دنیا میں کھڑے متکبرین بنے ہوئے ہیں، وہ جو سیاستدان، وہ جو سارے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا نظام ہماری طرف سے ہے، یہ جو ملک کی GDP ہے، ملک کا یہ جو سارا سسٹم ہے، یہ ہمارے ذریعے سے چل رہا ہے، بچا کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات اکیلی ہے۔ اب یہ قرآن نے آخرت کی منظر کشی کی ہے کہ یہاں سے ایک نئی منزلیں اور نئی جو گھاٹیاں ہیں شروع ہونے والی ہیں، پھر سے دوبارہ زندہ کیا جانا لوگوں کو، تمام کو جن کو موت آ چکی ہے، پہلے سے لے کر اس وقت تک سب کو واپس زندہ کیا جائے گا۔ واپس زندہ ہونے کے بعد ان کے ساتھ دوسرے معاملات شروع ہوں گے کہ ہم آخرت کی فکر، آخرت کو سمجھ کر کے کریں، کہ ہمیں کہ جمعہ کے موقع پر آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کہ ہمیں آخرت سمجھ نہیں آ سکتی، کہ یہ علماء، یہ خطیب آپ کو 1 گھنٹے آدھے گھنٹے میں آخرت نہیں سمجھا سکتے۔ ہم مختصر قرآن سے
جو منظر کشی کر سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں اس طرح بیان کر دیا کہ ہم قرآن اٹھائیں، ہم قرآن دیکھیں، اور روایتوں میں آتا ہے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم ایک معاملہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی امتحان ہے، اس کا جو سوال ہیں وہ بتائے نہیں جاتے، کوئی بورڈ کا ایگزام ہے سوال بتائے نہیں جاتے، یہاں تک کہ ایک ڈپارٹمنٹ اس کے لیے بھی مقرر ہوتا ہے کہ جب ایگزامینیشن ہال میں پہنچ کر کے وہ سیل اکھاڑی جاتی ہے، اگر کسی وقت یہ سیل پہلے ٹوٹی ہوئی ہو تو یہ ایگزام بھی دوبارہ ہوگا، نتائج بھی اس کے دوبارہ نکلیں گے، یہاں تک کہ کوسچن پیپر بھی بدلا جائے گا۔ اور اللہ نے جو کل قیامت کے دن اور قبر میں جو سوال بندوں سے پوچھنے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوال ہمیں بتا دیے کہ سوال تم تک آ چکے ہیں کہ قبر میں تم سے 3 سوال پوچھے جائیں گے، موت کے بعد آخرت کی منزلیں شروع ہوں۔ اب آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر کی منزل، کہ قبر میں 3 سوال، من ربو کا، من دینو کا، اور روایتوں میں آتا ہے من نبیو کا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو چہرہ مبارک تصویر کے ذریعے سے دکھایا جائے گا، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روزہ جو قبر اطہر ہے براہ راست اس مردے کے لیے سامنے کھول دی جائے گی۔ مفسرین اس طرح محدثین فرماتے ہیں کہ پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ یہ 3 سوال کہ ہم نے زندگی میں اس دنیا میں رہ کر ان 3 سوالوں کا جواب ڈھونڈ کر کے رکھنے ہیں کہ وہاں کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس وہ نقل کرنے کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں کہ قبر میں فرشتے ہیں، ہم ہیں، کہ ہم سے سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ ہم نے اس سوالوں کے جواب دینے ہیں، صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اس نے سچ کہا، صحیح نہیں ہے، جھوٹ ہے تو افسوس 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 کرتا رہے گا۔ اور فرمایا قیامت کے دن جو اللہ رب العزت 5 سوال پوچھیں گے کہ بنی آدم میں سے کوئی ایک بھی ان 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر ایک قدم بھی اپنی جگہ سے دوسری جگہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اور سوال کون سے ہیں؟ کہ تم نے زندگی کہاں گزاری، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، تمہیں مال دیا گیا تھا کہاں خرچ کیا، تمہیں علم دیا گیا تھا، اس علم کا تم نے کیا فائدہ اٹھایا، کیا نفع اٹھایا۔ اسی طرح یہ سوال پوچھے گئے کہ جوانی ہمیں زندگی اللہ نے دی ہے کہ ہم نے اس زندگی کا کل ہم نے جواب دینا ہے کہ ہم نے یہ زندگی جو ملی ہے، یہ جو بہت ہی خوبصورت جو زندگی ہمیں ملی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ہم نے اس کے اوپر جواب دینا ہے کہ یہ زندگی ہم نے کہاں گزاری، کہ بچپن سے لے کر کہ مرنے تک حال ہمارا یہ ہے کہ نہ ہم نے اللہ کے حقوق کو جانا، اور نہ ہم نے نبی کے حقوق کو، نہ ہم نے میتوں کے حقوق کو، نہ ہم نے اس طرح حقوق العباد کو پہچاننے کی کوشش کی۔ اس میں ہماری زندگی گزر گئی، وہاں پر کوئی جواب نہیں ہے۔ جوانی ہے کہ وہ جوان جو رات دن ایک کرتا ہے کہ نفسانی خواہشات پورے کرنے کے لیے، کہ رات اس کی گزر گئی جوئے میں، رات اس کی گزر گئی بد نظری میں، عیاشی میں، رات اس کی گزر گئی سنیما ہال میں، یہ ساری چیزیں کہ اس جوان کو جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور کچھ جوان خوش نصیب جوان جن سے جوانی کے بارے میں پوچھا گیا، وہ جواب دیں گے یا اللہ تو نے جوانی دی تھی، یہ جوانی ہم نے تیرے رستے میں تیرے کاموں پر خرچ کی ہے، اپنی جوانی کو تیرے نام پر ہم نے قربان کیا ہے۔ مال اور علم، فرمایا یہ طبقہ کہ اس کو علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہیں علم دیا گیا تھا کہ اس علم سے تم نے نفع کیسے اٹھایا۔ فرمایا روایتوں میں آتا ہے کہ ایک طبقہ ایسا کھڑا ہو جائے گا کہے گا یا اللہ کہ علماء نے اور نیک ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اور اعلان کیا ہوا؟ ان کے بارے میں اعلان قرآن نے کر دیا ہے کہ یہ اعلان ہوگا کہ جن سے سوال پوچھا جا رہا ہے، یہ اللہ رب العزت سے گزارش کریں گے یا اللہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ان کو دگنا عذاب دیا جائے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ان کو دگنا عذاب اس وجہ سے، ایک تو خود گمراہ تھے اور تمہیں گمراہ کیا، اور تمہیں 2 عذاب، دگنے عذاب اس لیے، یا ایک تو تم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اور دوسرا میرے کتاب کو تم نے پڑھا نہیں، یہ علم والوں کو۔ اور جو یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے علم سیکھا نہیں، بچپن سے لے کر مرنے تک اس نے سیکھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، کہ ہمارے پاس یہ سوال ہوگا
کہ ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ گنجائش بھی وہاں نہیں ہے۔ جواب آئے گا کہ ہم نے پیغمبر بھیجے تھے، ہم نے پیغمبروں کے بعد کتابیں بھیجی تھی، اس میں سے تم نے علم حاصل کرنا تھا۔ اور یہ کتاب، یہ حدیث کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہم تک پہنچی ہوئی تھی کہ اس سوال کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس فکر آخرت کو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کہ آخرت کی فکر کریں۔ اور یہ فکر ہمیں صحابہ سے ملے گی کہ صحابہ کس طرح آخرت کی فکر کیا کرتے تھے۔ مختصر سا ایک واقعہ سنا کر بات کو مکمل کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہ رات کو اندھیرے میں نکلتے اپنی رعایا کی خبر گیری کرنے کے لیے۔ حکمران ہو تو ایسا کہ رات کو نکلے کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی حاجت مند تو نہیں ہے، کہ رات کو رعایا کی خبر گیری کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دور خیمہ نظر آیا، اندر داخل ہوئے، پتہ چلا کہ بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ جب اندر چلے گئے، اس کے حال پوچھا، وہ کہتی ہے کہ میرا حال بڑا برا ہے، کل قیامت کے دن میں مسلمانوں کے امیر المومنین عمر بن خطاب کو اللہ کے سامنے کھڑا کروں گی۔ پتہ نہیں ہے کہ میرے سامنے امیر المومنین خود کھڑے، کہ میں اس کو کھڑا کروں گی اور اللہ رب العزت کے سامنے اس کو کھڑا کر کے پوچھوں گی، میں ضرورت مند تھی، تو نے میری مدد کیوں نہیں کی؟ میری جو ضرورتیں تھی وہ پوری کیوں نہیں کی؟ میری خبر گیری آ کر کے تو نے کیوں نہیں کی؟ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اماں کہ ہو سکتا ہے عمر کو پتہ نہ ہو سکتا ہے عمر کو پتہ نہ چلا ہو۔ وہ کہتی ہے جب اس کو پتہ نہیں تو امیر کس لیے بنا ہوا ہے؟ مسلمانوں کا امیر کیوں بنا ہے جب اس کو پتہ نہیں کہ کون کس جگہ حاجت مند ہے؟ پھر کہتے ہیں تیرا مکان، تیرا خیمہ دور ہے، وہاں تک وہ پہنچ نہ سکے ہوں۔ تو یہ کہتی ہے نہیں، یہ کوئی ماننے والی بات نہیں ہے، میں کل اللہ کے سامنے اس کو کھڑا ضرور کروں گی۔ روایتوں میں آتا ہے یہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک دیگر صحابہ کا، یہاں سے صحابی کا گزر ہوا ہے، انہوں نے گزرتے ہوئے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، خیمے میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس بڑھیا سے باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ اب یہ امیر المومنین کا نام جب آیا اس بڑھیا کو، یہ حیران ہوگی کہ میں اب تک جو شکایتیں، جو اپنی تکلیفیں، جو اپنے گلے اور شکوے کر رہی تھی، اسی کے بارے میں کر رہی تھی، اور ابھی تک اس نے معلوم پتہ نہیں چلنے دیا کہ میں امیر المومنین ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا معاملہ طے کیا کہ تو پچھلے جو گلے شکوے ہیں ان کو معاف کرنے کے لیے مجھ سے کتنی قیمت لے گی؟ روایتوں میں آتا ہے 25 دینار مقرر کیے، 25 دینار پر فیصلہ ہو گیا۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی کریم اللہ وجہہ کی طرف اور دیگر صحابی کی طرف رجوع کرتے ہیں، فرمایا کہ تم گواہ رہو کہ ہمارا معاملہ ختم ہو گیا، کہ ہمارا معاملہ یہ تھا کہ میں نے اس کی خبر گیری نہیں کر سکا، پتہ نہیں تھا، اور اس کے جو گلے شکوے ہیں اس کو معافی کے لیے میں نے 25 دینار میں فیصلہ کر لیا ہے، تم گواہ رہنا۔ روایتوں میں آتا ہے تحریر کے لیے کاغذ ڈھونڈا، نہیں ملا، اپنا کرتے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے اس پہ تحریر لکھی کہ حضرت علی اور دوسرا صحابی نام ذہن میں نہیں آ رہا کہ وہ گواہ ہیں کہ اس عورت کا معاملہ طے ہو چکا ہے، کل قیامت کے دن ہم دستبردار ہیں۔ کہ یہ فکر آخرت تھی۔ بہت سارے آپ کو واقعات ملیں گے کہ کس طرح صحابہ نے فکر آخرت کے لیے اپنی زندگی کو بنایا اور زندگی کے معاملات کو بنایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو موت کے بعد، موت سے پہلے، موت کے بعد والے مراحل کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے آخرت کے جتنے بھی خوف ہیں، جتنے بھی پریشانیاں ہیں، اس سب سے پریشانیوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔